अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरकज़ तसव्वुफ़ आस्ताना अक़दस सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बाइख्तियार काकी, महरौली, न्यू दिल्ली से तसव्वुफ़ का ये खादिम आपकी इल्माना खिदमत करने के लिए कुछ हकीकत आपके सामने पेश करने के लिए फिर से हाजिर है। आज की हमारी बातचीत का जो उन्वान है उसे हम लोगों ने मिलकर नाम दिया दीन, मजहब और बैत। दीन, मजहब और बैत। आज हम इन्हीं तीनों अल्फाजों पे बातचीत करेंगे और क्या हैं इनके हकीकी मायने और हमारे सामने क्या पेश किए गए हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। उन तीन अल्फाजों को समझने से पहले कुछ बातें हमें पहले बुनियादी तौर से समझ लेनी पड़ेंगी पहले से ही। उसमें पहली बात जो है वो ये है कि हम सबको बहुत अच्छी तरह ये पता रहना चाहिए कि हम इस्लाम पर हैं, हकीकत के इस्लाम पर हैं या अरबी, रिवाजी, रस्मी, मिलावटी इस्लाम पर हैं। हमें ये फ़र्क समझ लेना पड़ेगा कि हकीकी इस्लाम और अरब के रिवाजी इस्लाम में क्या फ़र्क है और हम किस पर हैं। बेशक हज़रत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में पैदा हुए, बेशक, लेकिन क्या वो सिर्फ अरब के लोगों के लिए ही मखसूस थे? क्या एक पैगंबर किसी ख़ास मुल्क के लिए ही मखसूस होता है? इसके बाद हम दूसरी बात हमें पहले समझ लेनी पड़ेगी। हालांकि बारी ताला ने खुद फरमाया है, लेकिन उसके बावजूद बारी ताला ने फरमाया कि उसकी किताब में, कुरान में कोई बदलाव नहीं हो सकता और ऐन हक, बिल्कुल हक है ये बात। उम्मुल किताब, कुरान की माँ, कुरान में बदलाव मुमकिन नहीं है, लेकिन मुसलमानों ने
قرآن میں بھی بدلاؤ کیا، اور اس کے لیے جو بعد کے رسمی رواجی مسلمان تھے اور جن کے نقش قدم پر بہت سارے لوگ چل رہے ہیں اندھے ہو کر، انہوں نے پہلے تفسیر، شان نزول کے نام سے مفہوم، جو میسج تھا، جو حقیقت میں باری تعالیٰ کی نشانیوں کا، آیتوں کا جو مرم تھا، جو اس میں دبا ہوا چھپا ہوا مرم تھا، اسے بدلنے کی کوشش کی. اور اس سے پہلے ہی عرب سے اس بات کی شروعات ہوئی کہ لفظوں کے معنی بدلے گئے، لفظوں کے معنی بدلے گئے. لفظ مل کر آیت بنتی ہے، سینٹینس بنتا ہے. اور آیتیں مل کر یا سینٹینسز مل کر، بہت سارے واقعے مل کر سورہ بنتی ہے یا کتاب بنتی ہے. تو اگر لفظ کے ہی معنی کچھ کے کچھ کر دیے جائیں تو کتاب کے معنی کچھ کے کچھ ہو جانے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے، بہت آسانی ہو جاتی ہے. اس لیے اسلام کو بدلنے کے لیے، اس کے مرم کو، اس کے میسج کو بدلنے کے لیے سب سے پہلے جو کام ہوا وہ ہوا لفظوں کے ہی معنی بدلنا. اس کے بعد لفظوں کے معنی بدلے تو سینٹینسز کے معنی بدلے، واقعوں کے معنی بدلے، اور جب واقعوں کے معنی بدلے تو کتاب کا جو مرم ہے، جو درد ہے، جو حقیقت کا میسج ہے، وہ بدل گیا. نمبر 3، سیکھنا. ہمیں سیکھنا کس سے چاہیے؟ کیوں کر ایسا ہوتا ہے کہ ایک وکیل وکالت پاس کر لینے کے بعد بھی اپنے سینئر وکیل کے ساتھ 2، 3، 4، 5 سال، 10 سال تک محنت کرتا ہے، تب جا کر وہ اپنے آپ کو یہ پاتا ہے کہ میں عدالت میں خود پیش ہو سکوں؟ کیوں کر ایک ڈاکٹر اپنے سے زیادہ سینئر ڈاکٹر کے یہاں پریکٹس کرتا ہے، اس سے سیکھتا ہے؟ یا ہاسپٹلس میں ضروری ہے MBBS کرنے والوں کے لیے کہ وہ 2 سال جو ہے وہ وہاں پر مریضوں سے بات چیت کریں گے؟ یا کوئی بھی کام ہے، یہ تو آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، خوب اچھی طرح، بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ہنر ہو یا کوئی بھی کام ہو، اس کام کو پورا کرنے کے لیے، صحیح ڈھنگ سے کرنے کے لیے اس سے سیکھنا پڑتا ہے، اس سے سیکھنا پڑتا ہے جو وہ کام کر چکا ہو، جس کے تجربے میں ہو وہ کام. اب ہم ان 3 باتوں کو سمجھنے کے بعد جو آج کی بات چیت کا عنوان تھا، دین، مذہب اور بیت، ان الفاظوں کے حقیقت کے معنی سمجھنے کے لیے
باری تعالیٰ کی کتاب سے مدد لیں گے اور اس کے علاوہ جو محنت کی گئی ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلا الفاظ ہے دین۔ دین کے معنی، پہلی بات تو یہ ہے کہ دین اور مذہب کے معنی عام طور پر لوگ الگ سمجھتے ہیں، ایک ہی سمجھتے ہیں، جبکہ معنی بالکل الگ الگ ہیں، بالکل الگ الگ ہیں، دور دور تک ان کا میل ایک دوسرے سے نہیں ہے۔ دین کے معنی ہیں زندگی کا راستہ، وے آف لائف، زندگی کا راستہ، وے آف لائف۔ اب ہم اس کے لیے، دین کا مقصد ہے زندگی کا راستہ، وے آف لائف، اس کے لیے اس کی حمایت میں ثبوت دینے کے لیے ہم ایک دوسری کتاب سے سہارا لیتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگے ایسا موقع آ سکتا ہے کہ ہم دین اور مذہب کو، دین اور مذہب ہیں تو الگ الگ، تو ہم اسے ثبوت پیش کرنے کے لیے بیچ میں مذہب کا ثبوت، پھر دین کا ثبوت، پھر مذہب کا ثبوت پیش کریں، ایسا ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔ یہ ہے کتاب ہے، یہ مینٹل بانڈیج، ڈاکٹر ایڈتھ سفر کی لکھی ہوئی ہے، جو کہ ایک الحمدللہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور پھر انہوں نے بہت زیادہ محنت کری اور یہ کتاب انہی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے، مینٹل بانڈیج بائی ڈاکٹر ایڈتھ سفر۔ اس میں انہوں نے دین کی جو ہے وہ جو حوالہ لکھا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ A deen refers to a way or method of doing something or an orderly method of doing something designed for an action or series of action to achieve an object۔ دین ایک راستہ ہے یا طریقہ کچھ کرنے کا، کسی مقصد کو پانے کے لیے، یہ ہوا دین۔ اب ہم ایک جگہ اور بات کرتے ہیں، اب ہم کلام اللہ سے ریفرنس لیتے ہیں، یہ میں آپ کو حوالہ دوں، جی 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 یہ حوالہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ ہے سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر ہے یہ 19۔
اس میں اس کا ترجمہ لکھا گیا ہے بلا شبہ دین برحق اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے۔ اب لفظ اسلام کو بھی ہم ساتھ ساتھ سمجھتے ہوئے چلیں گے۔ ڈاکٹر ایڈٹ سفر کے مطابق یہ آیت نمبر 3 سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 اور اس کے جو حقیقی معنی ہیں وہ معنی بے شک زندگی کا راستہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ امن، سکون، پیسفلنس ہے۔ یعنی اسلام کے معنی جو ہے وہ امن، سکون، سلامتی، پیسفلنس ہیں، نہ کہ اسلام کسی خاص طریقے کا مذہب کا نام ہے۔ اس کے بارے میں ہم آگے اور بات کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ اس چیز سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آگے ہم ایک آیت اور دیکھ لیتے ہیں۔ یہ آیت نمبر ہے سورہ انعام سورہ نمبر 6 اور آیت نمبر ہے 54۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ یہ غلام پہلے عرض کر چکا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم، اسلام، سلامتی، یہ سب ایک گروپ کے الفاظ ہیں۔ جب یہاں سلامن کے معنی امن، سکون، پیسفلنس کے ہیں تو وہاں اسلام کو خاص طور پر ایک رواجی بنانے کا، رواجی ایک مذہب کا لیول لگایا گیا۔ میں شاید مناسب الفاظ نہیں مل پا رہے۔ اسلام کے معنی کسی مذہب یا دین کے نہیں ہیں، اسلام کے معنی پیسفلنس، سکون، امن کے ہیں، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ ٹھیک، اب دین جو ہے، دین کے معنی راستہ، زندگی کا راستہ کہ ہم زندگی کیسے جیتے ہیں۔ ایک اور لفظ کو ہم لیتے ہیں دوسری آیت کے حوالے سے، مذہب۔ ڈاکٹر صاحب نے کیا لکھا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں ہم۔ اے ریلیجن کنسسٹ آف اے بلیف ان اے گاڈ اور گاڈس and the activities that are connected with that belief, such as prayer or worship or rites in the temple, church, synagogue or mosque. مذہب اس عقیدے، بھروسے کا نام ہے جس میں ایک یا ایک سے زیادہ خدا ہوں اور ان کا بھروسہ، ان کا یقین پوجنے میں ہو اور وہ پوجنے کی جگہ مندر، چرچ، سینیگوگ یا مسجد ہو سکتا ہے۔ اب یہ معنی، مذہب کے یہ معنی، یہ آئے کہاں سے؟ یہ ریفرنس تو چاہیے، تو ہم آگے چلتے ہیں۔ اب سمجھیے آپ،
مذہب is defined in the Chambers Encyclopedic English Dictionary as a belief in or the worship of a god or gods. مذہب جو ہے وہ جو انگلش ڈکشنری ہے چیمبرز انسائکلوپیڈک کی، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک ایسا بھروسہ جو پوجنے پر مجبور کرتا ہو ایک یا بہت سارے خداؤں کو، ایک خاص بھروسہ پوجنے کا، جیسا کرسچینٹی اور یہودیوں میں ہے۔ دیکھیے ایک لفظ ہے، آج ذرا باریک بات ہے اور بہت گہری بات ہے، ذرا پوری توجہ کی ضرورت ہے۔ اکثر سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ سرکار دو عالم وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم کو 43 سال کی عمر میں رسالت یا نبوت حاصل ہوئی، وہاں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر 43 سال کی عمر میں نبوت یا رسالت عطا ہوئی تو اس سے پہلے سرکار دو عالم کس مذہب پر تھے، یعنی کون سے طریقے پر تھے 43 سال تک؟ یہی بات حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں یہ سورہ نمبر ہے، سورہ نمبر 38 اور آیت نمبر ہے 82 83 84۔ پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو غرق کر دیا اور ابراہیم بھی انہی کے مذہب پر چلنے والوں میں سے تھے۔ دیکھیے یہ ہے سورہ نمبر 37، معاف کیجیے گا، سورہ نمبر 37 اور آیت نمبر ہے یہ 82-83۔ پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو غرق کر دیا اور ابراہیم بھی انہی کے مذہب پر چلنے والوں پہ سے تھے۔ یہاں مذہب کے لیے عربی میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے وَإِنَّ مِن شِیعَتِهِ الابراہیم، شیعت ہی۔ اب دیکھیے ذرا غور سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑنے سے پہلے مذہب پہ تھے۔ کس مذہب پہ تھے؟ جو وہاں کا طریقہ تھا مذہبی، رسمی، ملاوٹی مذہب جو تھا۔ ہم آگے کی بھی دو آیتیں سمجھ لیتے ہیں۔ جب وہ اپنے رب کے پاس پاک دل لے کر آئے، جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کو پوجتے ہو، یعنی اس سے پہلے بتوں کی پوجا ہوتی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسی مذہب پر تھے۔ یہ غلام یہ عرض کرنا چاہ رہا ہے کہ جو پیغمبر جو پیغام لے کے آئے وہ کرپٹ ہوا، اس میں رسم رواج ملے، تو اس کے بعد جو چیز بنتی ہے وہ مذہب کہلاتی ہے۔ وہ جو مشن یا پیغمبر کے جو میسج ہوتا ہے اس میں جب لوگ ملاوٹ کرتے ہیں بعد میں، اور وہ جب ایک رسم رواج بن جاتا ہے تب وہ مذہب کہلاتا ہے، اور اس کو باری تعالیٰ نے اپنی کتاب میں شیعت ہی پکارا ہے۔
ہم نے اب تک دو الفاظ سمجھے، دین زندگی کا راستہ، دوسرا الفاظ مذہب، جس کا ثبوت ہم نے ابھی سورہ نمبر 37 آیت نمبر 82 83 84 85 سے لیا کہ مذہب کا مقصد ہے ایک بھروسہ، ہم اسے عقیدہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور عقیدہ لفظ کے بارے میں یہ غلام پہلے بھی اسی بات چیت میں بیان کر چکا ہے کہ عقیدہ لفظ عقد سے بنا ہے، اور عقد گرہ کو کہتے ہیں، یعنی میرا جس میں کوئی تجربہ نہ ہو، جس کا کوئی ثبوت نہ ہو، جس کی کوئی دلیل نہ ہو، بدلا ہوا جو ہو عقیدہ۔ بھائی کسی کا کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے، کسی کا کسی شہر سے عقیدہ ہے، کسی کا کسی گاؤں سے عقیدہ ہے، کسی کا کسی سے عقیدہ ہے، کسی کا کسی سے عقیدہ ہے، ان کے پاس دلیل ان کے فرقے کی ہے، نہ کہ قرآن کی۔ تو عقیدہ لفظ تو یہ غلام ویسے بھی دو کوڑی کا لفظ ہے یہ عقیدہ، اور یہ عقیدہ جتنا نقصان پہنچا رہا ہے نا، عقیدہ لفظ، عقیدت لفظ، کوئی ضرورت نہیں ہے عقیدے کی، عقیدت کی، ضرورت ہے تجربے کی، حق الیقین کی۔ آنکھ سے دیکھ لینے کے بعد جو یقین آتا ہے اسے حق الیقین کہتے ہیں۔ عقیدہ بھروسہ سب بیکار کی باتیں ہیں، اس سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اور بلکہ قوم کا نقصان ہی ہو رہا ہے، ہم سب کا نقصان ہو رہا ہے۔ ایک تیسرا لفظ اور لے لیتے ہیں ہم، وہ ہم نے بات چیت کری تھی کہ دین، مذہب اور بیت۔ بیت اللہ، اللہ کا گھر، بیت المقدس، پاک گھر۔ تو بیت کے معنی آج تک ہماری سمجھ میں ہمیں جو بتائے گئے، ہمیں جو سمجھائے گئے، اور اب سے نہیں بہت سالوں سے، اس لیے یہ غلام کہتا ہے کہ الفاظوں کے معنی بدلے گئے۔ تو یہ جو ہے بیت کے معنی گھر کہا جاتا ہے، جبکہ بیت کے معنی پہلے ہم نے دین کے معنی سمجھے، وے آف لائف، زندگی کا راستہ، مذہب بھروسہ جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، عقیدہ جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، سنا سنایا ہو، بھائی ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، بھائی ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، ثبوت کیا ہے، تجربہ کیا ہے آپ کا؟ آپ نے ایک کتاب پڑھی، ایک عقیدہ ہو گیا، دوسری کتاب پڑھی، ارے میاں وہ عقیدہ ہی کیا، جو اس سے زیادہ بہترین بات ہونے پہ ختم ہو جائے، اس کا مقصد عقیدہ غلط ہی تھا، جھوٹا ہی تھا۔ پہلے کسی دوسرے گروہ میں تھے، پھر کسی دوسرے گروہ میں ہو گئے، پھر کسی تیسرے گروہ میں ہو گئے۔ بہرحال بیت کے معنی ڈاکٹر ایڈتھ سفر کے مطابق بیت کے معنی ہیں سسٹم، وے آف ورکنگ، اور اس کا ثبوت ہم سورہ نمبر 71 سورہ نوح اور حضرت نوح علیہ السلام سے ہی لیتے ہیں۔ آیت کو سمجھ لیجئے آپ، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتیا، مجھ کو، والوالدیہ میرے باپ ماں باپ کو، اور جو میرے گھر میں داخل ہوئے،
یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے. یہ آیت نمبر ہے 27 سورہ، ہاں سورہ تو پہلے بتا دی، سورہ ہے سورہ 81، سورہ نمبر 81، سورہ نام سورہ نوح، آیت نمبر 28. اب اس میں حوالہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ غلام ڈاکٹر ایڈٹ سفر کے بہاف پر یہ کہہ رہا ہے کہ بیت کے معنی گھر نہ ہو کر، بیت کے معنی ایک ہوتے ہیں سسٹم کے، طریقے کے. اب حضرت نوح علیہ السلام کا گھر کیا اتنا بڑا تھا، اور کہ جس میں پوری قوم سما سکے، ٹھیک. اور بالکل ایسا ہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ ہوا کہ جب یہ بیت کے معنی گھر کے بتا رہا ہوں میں، کہ جب باری تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجد حرام کو بتوں سے خالی کر کے اس کو میرے سسٹم کو، جو میرا طریقہ ہے، جو میرے کام کرنے کا طریقہ ہے، جو سسٹم ہے، اس کو صاف کرو. اس کا ترجمہ بیت کا لکھا گیا کہ میرے گھر کو صاف کرو طواف کرنے والوں کے لیے. گھر بیت اللہ. تو اگر بیت کے معنی گھر ہیں تو طواف تو بیت اللہ کے چاروں طرف ہو رہا ہے، نہ کہ جسے بیت اللہ کہا گیا اس کے چاروں طرف ہو رہا ہے، نہ کہ بیت اللہ کے اندر طواف ہو رہا ہے جسے بیت اللہ کہا گیا. بیت کے معنی ہوتے ہیں سسٹم، طریقہ. اس طریقے کو صاف کرو، طریقہ صحیح کر لو. طریقہ ہر پیغمبر صحیح لے کے آتا ہے، پھر اس میں رسمی رواج رسمیں شامل ہو کر جب وہ مذہب شیعت ہی بن جاتا ہے تو پھر ضرورت محسوس ہوتی ہے، اللہ کی قدرت بھیجتی ہے دوسرے پیغمبر کو کہ وقت بدلنے کے حساب سے قوانین تو تھوڑے سے بدلے جائیں گے لیکن توحید نہیں بدلی جائے گی، توحید پہ فرق نہیں پڑے گا. اسی لیے تو فرمایا گیا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسی بات کو اگر سمجھ لیا جائے، پہلے کے سارے کلمے منسوخ ہو گئے. کچھ ایسی باتیں ہیں جو عام طور پر گہری ہیں اور وہ آن ریکارڈ نہیں بیان کی جا سکتی. گہری باتیں ہیں، وہ تصوف کے گہرے رازوں میں سے ہیں جو بس یہ ہے کہ جسے باری تعالیٰ چن لے، توفیق عطا ہو تو اسے وہ راز پتہ چلتے ہیں اور پھر معرفت حاصل ہوتی ہے. ہم اس بات کو سمیٹتے ہوئے ایک بار ہلکا سا دوہرا لیتے ہیں کہ آج کی بات چیت کا عنوان تھا دین، مذہب اور بیت. دین کے معنی زندگی کا راستہ، وے آف لائف. مذہب کا معنی شیعت ہی جو ہم نے کلام اللہ سے سمجھا، ثبوت ملا. مذہب وہ مشن
یا وہ چیز جو پیغمبر کے سندیش میں ملاوٹ کر کے رسم رواج شامل کر کے بن گئی ہو، جس پر حضرت ابراہیم تھے، یہ حوالہ قرآن سے ہم نے لیا۔ تیسری بات، بیت کے کا ترجمہ گھر کیا گیا ہے، جبکہ بیت کا حقیقی معنی سسٹم، کام کرنے کا طریقہ، یہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام، اللہ کی کتاب سے ہی حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو آیات ہیں ان سے ہم نے سمجھا۔ میرے عزیز من بزرگوں، دوستوں، میں کیا عرض کروں، جب یہ خادم تصوف تنہائی میں ریسرچ ورک کرتا ہے یا مرکز تصوف ٹیم کے جو ممبر ہیں وہ آ کر کچھ ریسرچ بتاتے ہیں، پھر اس کی تصدیق ہوتی ہے، تحقیق ہوتی ہے، اسے تلاشا جاتا ہے، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن بس ایک کوشش ہے، خدا نخواستہ ہماری کوشش کسی کو بھی تکلیف دینے کی نہیں ہے، بس آپ کی خدمت میں کچھ سچائی پیش کر دینا ہے، کچھ حقیقت پیش کر دینا ہے۔ اسے قبول فرمائیے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر یہ ریسرچ کہیں سے بھی بیکار کی دلیل بازی، مباحثہ سے تو خیر کچھ نہیں ہوتا، لیکن تصدیقی طور پر اگر غلط ثابت ہو تو جو آپ سزا دینا چاہیں اس کے لیے یہ خادم تصوف تیار رہے گا۔ آپ نے اتنے پیار سے سنا، سمجھا اور کوشش کری سمجھنے کی، اس کے لیے یہ غلام آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرہ۔ باری تعالیٰ اس غلام کو، اس خادم تصوف کو اور آپ کو، ہم سب کو علم باطن، علم لدونی، علم مکاشفہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔